وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جماعت جنوں اور انسانوں کی، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول؟ یہ کس دن کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ قیامت کے دن۔ تم ہی میں سے سناتے تھے تم کو میری آیات اور ڈراتے تھے تم کو پیشی سے تمہارے اس دن کی۔ کہیں گے وہ گواہی دیتے ہم خود اپنے ہی خلاف، اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور گواہی دی انہوں نے اب خود اپنے ہی خلاف کہ بلا شبہ تھے وہ کفر کرنے والے۔ یہ اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم سے اور وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اور آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے درجے ہیں اس کے اعمال کے لحاظ سے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کے اعمال سے، اور تیرا رب بے نیاز ہے، صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اور بنا دے جانشی تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسا کہ پیدا کیا ہے اس نے تم کو اولاد سے دوسرے لوگوں کی۔ بے شک جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ آنے ہی والا ہے، اور نہیں تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ کہہ دو اے لوگو تم عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مقرر کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے ان میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی میں اور مویشیوں میں ایک حصہ، بس کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ سو جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کا تو نہیں پہنچتا وہ اللہ کی طرف، اور جو ہوتا ہے اللہ کا تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ برا ہے جو وہ یہ حکم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بات سکھا رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے صدقہ کسی کو دینا، کسی غریب کو کوئی مدد کر دی، کسی غریب کو کپڑے دے دیے، تو جو پھٹے پرانی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال بھی نہیں کرتے ہم وہ دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے مجاور کو دیتے تھے، جب اپنے بتوں کے پاس لے کے جاتے تھے تو بیسٹ چیز لے کے جاتے تھے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر تو ہماری اس دنیا میں ہی ہم برباد ہو جائیں گے، تو اس لیے اللہ کے حق میں کمی کر دیتے تھے لیکن ان کے حق میں کمی نہیں کرتے تھے۔ اور آیا نمبر 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کا ان کے شریکوں نے، تاکہ ہلاکت میں ڈال دیں انہیں، اور تاکہ خلط ملط کر دیں ان پر ان کے دین کو، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ ایسا، سو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قتل اولاد کی بات کیا، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے، اگر دیوی دیوتاؤں کو تم اس کا چڑھاوا ڈالو گے، اور وہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ فخر فیل کرتے تھے کہ ہم اپنی اتنا بڑا نذرانہ ہم ان کو دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ان کے لیے قتل کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، نہیں کھاتے اسے سوائے اس کے جسے ہم چاہیں اپنے خیال کے مطابق، اور بعض جانور ہے کہ ممنوع کر دی ہیں ان کی پیٹھیں سواری کے لیے، اور بعض جانور کے نہیں لیتے نام ان پر اللہ کا، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر، ان قریب بدلہ دے گا وہ ان کو ان کے جھوٹ باندھنے پر۔ تو یہاں پہ مشرکین مکہ کی وہ آتے جس میں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے وہ مخصوص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور اگر وہ ہو مردار تو وہ سب اس کے کھانے میں شریک ہیں، ان قریب سزا دے گا وہ انہیں اس کی جو وہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی وہ رسومات جو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں، اور یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی میں بغیر علم کے، اور جنہوں نے حرام ٹھہرایا جو رزق دیا انہیں اللہ نے افترا کر کے اللہ پر، بلا شبہ گمراہ ہو گئے وہ، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے۔ اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بے چڑھے ہوئے چھتریوں پر، اور کھجور اور کھیتی کے مختلف ہیں جن کے پھل، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے،
کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائیں، اور ادا کرو اس کا حق اس کی فصل کٹنے کے دن، اور نہ بیجا اڑاؤ، یقیناً وہ نہیں دوست رکھتا بیجا اڑانے والوں کو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ ان میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تم شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں خوف دلواتا ہے، کبھی تمہیں دنیا کی زندگی میں مصروف کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں بتاتا ہے، وہ خوبصورت کر کے تمہیں دنیا دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا قرآن میں کہ کس کس طرح سے اس کے وار ہوں گے، تم اس سے بچتے رہنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا لیں گے۔ 8 جوڑے ہیں یہ، بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ کہہ دو کہ کیا دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے اس نے، یا دونوں کے ماداؤں کو، یا جو لپٹ رہا ہے بچہ اس کے رحموں میں، دونوں ماداؤں کے، اور خبر دو مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے نبی کہ کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کی کوئی دلیل بتاؤ، اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ کہو کیا دونوں نروں کو حرام کیا اس نے، یا دونوں ماداؤں کو، یا جو بچہ لپٹا ہوا ہے پیٹوں میں دونوں ماداؤں کے؟ کیا تم موجود تھے جس وقت حکم دیا تھا تم کو اللہ نے اس کا؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم کے؟ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔